السلام علیکم میرے بھائیوں، کبھی آپ نے اللہ کی اس نعمت کے اوپر غور کیا کہ دیکھیے اللہ کی کتنی عظیم نعمت قرآن کی شکل میں اور اس کی تشریح نبی علیہ السلام کی حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم نہ صرف اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں، صلات پڑھتے ہیں، صوم رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ ایسے ایسے علاقے موجود ہیں اس زمین کے اوپر، ابھی ایسی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں گھروں میں قرآن رکھنا بہت بڑا جرم ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کسی کے گھر کے اندر سے شراب نکل آئے، یا کوئی ہیروئن نکل آئے، چرس نکل آئے، یا اور کوئی خطرناک قسم کا ہتھیار نکل آئے، کتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سے زیادہ بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی قرآن نکل آئے، یا ان کے گھر میں کوئی بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے چھپ کے۔ ایسی جگہ ہیں۔ چائنا میں تو خیر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہیں۔ ایسے علاقے ہیں، کئی ایسے علاقے ہیں جہاں اتنا نہیں ہے سختی، لیکن کئی ایسے علاقے ہیں جس طرح انڈیا کے اندر بھی کچھ علاقے ہیں جہاں گائے ذبح نہیں کر سکتا انسان، اندازہ لگائی ہے۔ کچھ ایسے علاقے جہاں کچھ لوگ کرتے ہیں، وہاں ان کی اکثریت ہے، وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح رشیا کے اندر اور دوسرے کئی ایسے ملک ہیں۔ پھر ان مسلمانوں کے اندر جب ایمان خالص کی بات کی جائے، اصلی توحید کی، جو قرآن اور حدیث کی توحید ہے، اس کا جب آپ اظہار کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے، تو پھر معاشرے میں کھلبلی مچے گی۔ پھر یہ دیندار سمجھے جانے والے مولوی پیر یہ مقابلے میں آ جائیں گے اور اکسائیں گے، عوام کو اکسائیں گے، پرچے کٹائیں گے، جا کے جلوس لے کے آئیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، علاقے سے نکالیں گے، پروپیگنڈے کریں گے کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں۔ اندازہ لگائیے، جو اصلی دین کی طرف آئے وہ ان کے نزدیک بے دین ہو گیا ہے۔ یعنی جب آپ قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں، دعوت توحید مانیں، رد شرک کریں، کفر بالطاغوت کریں، ایمان کا اظہار کریں، اور اس طرح کے جب مسلمان بنیں گے کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے دعوت دی تھی، صحابہ کرام جس طرح بنے تھے، جب آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، یا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، ابو بکر صدیق کی طرح، عمر بن خطاب کی طرح جب ایمان لائیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ تب تمہارا ایمان ہے، ورنہ تمہارا ایمان نہیں ہے، تو پھر اصل میں آپ کو آزمائشوں کے اندر سے گزرنا پڑے گا۔ باقی اگر آپ صوفیوں کی طرح، مولویوں کی طرح، سیاسی لوگوں کی طرح اور ان کے مشرکانہ طریقوں کی طرح آپ ایمان لائیں گے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن جب اصلی ایمان لائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ شیطان کے ٹولے جتنے ہیں، شیطان کی جماعتیں ہیں، شیطانی ماحول ہے، یہ حرکت میں آئے گا۔ بہرحال گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ ساتھ نبھاتا ہے، ہمت بندھاتا ہے اور مدافعت کرتا ہے۔ یقین کیجیے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین، ہمارے دشمنوں سے نپٹ رہا ہوتا ہے، ان کی چالیں انہی کے اوپر الٹ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے۔ جب انسان چال چلتا ہے ایمان کے خلاف، یہاں پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک تدبیر کرتا ہے اس کے خلاف، اس کی چال کو اسی پر الٹ دیتا ہے۔ تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ باقی بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ جن کو ایمان ملا، اور پھر ایمان خالص ملا، اور پھر استقامت ملی، پھر جو ہے پختگی ملی، اور جم گئے ہیں اس کے اوپر۔ یہ صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ مالک کی رحمتیں ان کے اوپر ٹوٹ ٹوٹ کر برسیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے ساتھ وعدے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ مالک فرماتا ہے جو ایک دفعہ کہہ دیں کہ ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، پھر جم جائیں، کچھ ہو جائے پھر وہ پیچھے ہٹنے والے نہ ہوں، جم جائیں ایمان خالص کے اوپر، ایمان کے تقاضے پورے کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر جم جاؤ، جماؤ دکھاؤ۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا، جس کو آج یہ مسلمان تک بھول گئے ہیں، مختلف فرقوں میں بن گئے، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، چکڑالوی، سروردی، نقشبندی، چشتی۔ اور ابھی اوپر ایک میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا، کس طرح یہ مسلمان اتنی بڑی دیگ، وہاں کہتے ہیں غریب نواز کا لنگر جاری ہے، ان کو ہوش ہی نہیں ہے، کہیں 11ویں جاری ہے، کہیں میلاد کا کیک جاری ہے، کہیں 10 محرم کے علیم گوٹے جا رہے ہیں،
کہیں تعویذ گنڈا ہے، کہیں اور سر میلہ ہے، ہوش نہیں. یہ سب اسلام سمجھتے ہیں. گلوں میں منکے ڈالے ہوئے چمٹے بجا رہے ہیں، ڈول کے اوپر ناچ رہے ہیں. عورتیں جا کے قوالی کرتی ہیں، قوالی کو یہ دین اسلام سمجھتے ہیں. اندازہ لگائیے. تو ان کو قرآن کی ہوا نہیں لگی ہے، ایمان کی ہوا نہیں لگی ہے. اور ان کے جتنے یہ مشرک مفسرین ہیں ان کو تھپکی دیتے ہیں کہ ہاں نبیوں کو سجدہ کرنا، ولیوں کو، یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے. پھر کہتے ہیں پکارو، اگر اللہ کے بندوں کو پکارو گے. محمود الحسن صاحب کہتے ہیں اگر پکارو، شبیر احمد عثمانی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو، مقبول بندوں کو پکارو تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے. علی انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ یا حسین کا جھنڈا لگا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہے. تو یہ سب تھپکیاں دیتے ہیں بے ایمان شرک کی. جس طرح ڈاکٹر اسرار ہے وہ بھی کہتا ہے مہدی صاحب آئیں گے، مہدی صاحب آئیں گے. سارے مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان شیعوں کا مہدی، یہ سنی جو ہیں یہ انہی کا ہر اول دستہ ہے. کوئی یا رسول مدد کی پکاریں لگا رہا ہے، کوئی یا علی مدد کی پکاریں لگا رہا ہے، کسی کو دستگیر کہا جا رہا ہے، کوئی کھوٹی کھری کرنے والا ہے. کون سی شرک ہے جو ان کے اندر نہیں ہے؟ پچھلی ساری قوموں کا شرک گٹھا ہو گیا ان کے اندر آ گیا. اور غور کریں پہلی مشرک قوم جو گزری اس کے 5 تن پاک تھے، سورہ نوح کے اندر نام آئے. اور آخری مشرک قوم جو جا رہی ہے اس کے بھی 5 تن پاک ہیں. تو یہ جب توحید کی دعوت اٹھاؤ گے اللہ کے بندو تو پھر استقامت دکھانا. یہ آخری سانس تک اس ایمان خالص کو لے کے جانا ہے. تو اس کے بعد یہ ایک موڑ ہے اور موڑ کے آگے منزل ہے، ساری تھکن دور ہو جائے گی انشاءاللہ.